بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہو، جیسے دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہوں، جیسے سب راستے بند ہو چکے ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ مایوسی حرام ہے، یہ صرف شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے تاکہ تم اپنے رب سے دور ہو جاؤ۔ رب کو پکارنا کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تم نے جو مانگا وہ شاید تمہارے حق میں نہ ہو، یا شاید اللہ پاک نے تمہیں اس سے بہتر کے لیے روک رکھا ہو، یا وہ وقت ابھی آیا ہی نہ ہو۔ بس یقین رکھو، اللہ پاک تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ تمہارے سب کو دیکھ رہا ہے، تمہاری خاموشی کو سن رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے وہ خوب واقف ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جب سب لوگ تم سے منہ موڑ لیتے ہیں، تب بھی ایک ساتھ ہے جو صرف تمہیں پکارتی ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر تم ٹوٹ چکے ہو تو یاد رکھو، اللہ پاک دل شکستہ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ شاید تمہاری آزمائش ہی تمہیں اللہ پاک کے قریب لانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے برسوں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، لیکن کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ ایوب علیہ السلام سالوں بیمار رہے لیکن صبر کیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن کبھی ہمت نہ ہاری۔ انسانی امید کے لیے کچھ قرآن پاک کی آیات، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ پاک کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو بھی اسے لگاؤ، یعنی آخری لمحے تک امید رکھو اور اس پر عمل کرو۔ تم ٹوٹے ہو تو رب کے سامنے آؤ، تمہارے ٹوٹے دل کو وہی تو جوڑتا ہے۔ جب زندگی تھم جائے تب یاد رکھو کہ اللہ پاک تمہیں نئی زندگی دینے والے ہیں۔ ہر زخم، ہر غم، ہر آنسو کسی بڑی خوشی کی نوید ہے۔ بس اپنے رب سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، میرے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو گمان نیکی کا رکھ اور امید کی شمع جلائے رکھ۔ تو جیسا مجھ سے گمان رکھے گا مجھے بالکل ویسا ہی پائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ اندھیرے سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں اور ہر طرف مایوسی میں رہے، لیکن پھر فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر غم سے نجات دے دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، آپ نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جہاں پہ پانی کی ایک بوند تک نہ تھی۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتی، لیکن پھر اللہ پاک نے اس جگہ پہ زمزم کا چشمہ عطا فرما دیا، اور یہ اس رب کی خاص مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اقوال زری، مایوسی گناہ سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ توبہ کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو سنو، اللہ پاک کا ارشاد ہے، میرے بندے تو ایک قدم میری طرف آ اور میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا۔ رب کو پکارنا کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تم نے جو مانگا وہ شاید تمہارے حق میں نہ ہو، یہ شاید
اللہ پاک تمہیں اسے بہتر دینے کے لیے روکا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی اس وقت کے آنے میں دیر ہے۔ یاد رکھو، اللہ پاک دیر کرتا ہے مگر اس کے گھر میں اندھیر نہیں ہے۔ مایوسی چھوڑ دو اور یقین کا دامن تھام لو، کیونکہ وہ رب ہے جو کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور ہر دعا کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ مایوسی چھوڑ کر اللہ پاک سے رابطہ جوڑو، سجدہ کرو، آنکھوں سے نہیں دل سے رو، اور وہ ضرور سنے گا۔ مایوس دل سے نہیں، مطمئن دل سے مانگو۔ اللہ پاک کو امید والے بندے بہت پسند ہیں۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، اور اگر تم زندہ ہو تو امید پر زندہ ہو، اور اگر تم گناہ گار ہو تو تب بھی رب کی رحمت تمہاری مایوسی سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ پاک پر کامل یقین رکھو، کامیابی تمہارے قد چومے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔